بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان بیس بدل کر شہر کی سڑکوں میں گشت کر رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ سلطنت کے امور سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچھ دیر پوشیدہ طریقے سے اپنی رعایا کا حال دریافت کیا کرتے تھے۔ اس سے انہیں بہت ہی چھپی ہوئی باتیں بھی پتہ چل جاتی تھی جو عام طور پر کوئی عام انسان اپنے سلطان سے آ کر نہیں کہہ سکتا تھا۔ سلطان نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا تاکہ لوگ انہیں پہچان نہ سکیں۔ اسی طرح شہر کی گلیوں سے چلتے چلتے سلطان ایک ایسی آبادی میں جا پہنچے جس کے مکان کچے تھے اور صاف لگتا تھا کہ وہاں کے مکین زیادہ خوشحال نہیں ہیں۔ یہاں آس پاس بہت ساری گائیں اور بھینسیں بھی بندھی ہوئی تھی۔ گوبر کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور بھینسوں کی آوازیں ہر تھوڑی دیر بعد سنائی دیتی تھی۔ سلطان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ گوالوں کے قصبے میں آ نکلے ہیں۔ یہ شہر کے وہ گوالے تھے جو روزانہ صبح صبح اپنی گایوں اور بھینسوں کا تازہ دودھ نکال کر پورے شہر میں مہیا کرتے تھے۔ تمام گھر کے افراد انہیں گوالوں سے خاص دودھ خریدا کرتے تھے۔ شہر میں بہت ہی کم گھر ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھر میں خود گائیں اور بھینس پال رکھی تھی۔ زیادہ تر گھروں کا دودھ کا استعمال انہی بھینسوں کی بدولت پورا ہوتا تھا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا کہ پورا قصبہ خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے تو انہوں نے سوچا کہ مزید آگے بڑھ کر لوگوں کو پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عین ممکن ہے یہ ان کے آرام کا وقت ہو، اس لیے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی سلطان نے جو ہی اپنے قدم واپسی کے لیے موڑے، انہیں ایک گھر میں برتن پٹکنے اور ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ ان آوازوں نے سلطان کے بڑھتے قدم روک لیے۔ ساتھ ہی ایک مرد کے رونے اور آہو بکا کی آوازیں بھی سلطان کے کانوں میں پڑنے لگی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سلطان تھوڑا آگے بڑھے اور اس مکان کے نزدیک ہو کر وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس مکان کے اندر کیا چل رہا ہے، اور ایک مرد رونے لگ جاتا۔ اندر جیسی کوئی قیامت سغرا برپا تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد ایک برتن توڑنے کی آواز آتی اور ایک مرد رونے لگ جاتا۔ ساتھ ہی بچے بھی گھبرا کر رونے لگ جاتے۔ ایک خاتون کی بھی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سلطان کو معاملہ پریشان کن لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتے اندر موجود شخص نے یکایک دروازہ کھولا اور اپنے سارے برتن اٹھا کر باہر پھینکنے لگا۔ اس کے بعد وہ اندر گیا اور اس نے بہت سے کپڑے جوتے لا لا کر برتنوں کے اس ڈھیر کے اوپر پھینکنا شروع کر دیے۔ سلطان نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اب سلطان کے آس پاس اور بھی بہت سے افراد جمع ہو گئے تھے جو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیسی پاگل والی حرکتیں کر رہا ہے۔ آخر یہ اپنے گھر کا ساز و سامان لا لا کر گھر سے باہر کیوں پھینک رہا ہے؟ سلطان نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص بڑا ہی پریشان ہے۔ وہ روتا جاتا اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان لا کر باہر پھینکتا جاتا تھا۔ ساتھ ہی وہ مسلسل ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ دیکھ کر آہوزاری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ضروریات میں کہاں سے پورا کروں؟ پہلے تو میری گایوں اور بھینسوں کا دودھ بک جایا کرتا تھا اور میں اپنے گھر کی روزی روٹی چلا لیتا تھا، لیکن جب سے نظام بدلا ہے، اس شہر کے لوگ بدل گئے ہیں اور انہوں نے حرام چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، تب سے اس خالص دودھ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ میرے نزدیک صرف یہی ایک راستہ ہے کہ میں اپنے اور اپنے بچوں کی جان لے لوں۔ میں آج اس ساز و سامان کے ساتھ خود کو اور بچوں کو آگ لگانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی مجمع میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ شخص خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کے سامنے ان کی رعایا کا ایک شخص غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے والا ہے، لیکن جو کچھ ہاتھ اٹھا کر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وہ سلطان کی ذرا پلے نہ پڑا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ آخر اس شخص کا اچھا خاصا بکتا ہوا دودھ اب کیوں نہیں بک رہا۔ سلطان نے سوچا کہ اس کی غربت کی وجہ جاننے کے لیے اس شخص سے بات کرنا ضروری ہے۔ سلطان کی موجودگی میں وہ شخص خودکشی تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سلطان اسے ایسا کرنے ہی نہ دیتے، لیکن اس کی معاشی حالات کی خرابی کی وجہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اس لیے سلطان نے آگے بڑھ کر اس شخص سے کہا، رک جاؤ میرے بھائی، آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تمہارے گھر میں تو 3-4 بھینسیں بندھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ تو اچھا خاصا مال ہے، تم اس مال کے ہوتے ہوئے بھی اپنی غربت کے شاکی کیوں ہو اور ناشکری کرتے ہوئے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے پورا معاملہ بتاؤ۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ ایک تندرست لمبا چوڑا آدمی اس کے ساتھ اظہار افسوس کر رہا ہے تو مارے دکھ کے اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ یہ زاروں کی طرح رونے لگا اور اس نے سلطان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ حالانکہ بدلے ہوئے بیس کی وجہ سے وہ سلطان کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سلطان کو ایک مسیحا جانا اور کہنے لگا، میرے بھائی میں کیا کروں؟ آج سے کچھ وقت پہلے تک تو میں اچھا خاصا مالدار ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس بہت سی بھینسیں ہیں، ان کا روزانہ دودھ بیچ کر میں اچھا خاصا پیسہ کما لیتا تھا اور میرے گھر میں روزی روٹی کی کبھی کمی نہیں ہوئی تھی۔
لیکن خدا جانے اس شہر والوں کو کیا ہوا کہ پینے کے لیے گائے اور بھینس کے خالص اور پاک دودھ کی بجائے حرام دودھ خریدنے لگی ہیں۔ اسی لیے اب میرا خالص دودھ نہیں بکتا، میری بھینسیں کھڑے کھڑے بنجر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب تو انہوں نے دودھ پیدا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں بے حد پریشان ہوں، میرا تو آمدنی کا واحد ذریعہ ہی یہی تھا۔ جب سے یہ حال ہوا ہے میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آج تو میرے بچوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اسی لیے خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی حرام دودھ والی بات نے سلطان کو چونکا دیا۔ شہر میں یہ کیا چل رہا تھا کہ لوگ گائے کا خالص دودھ پینے کی بجائے کسی حرام دودھ کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا یہ گوالا سچ کہہ رہا تھا؟ یہ تمام سوالات سلطان کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ ان سوالات کے جوابات جاننا ضروری تھا، لیکن اس شخص کی حالت بڑی ہی خستہ تھی۔ سلطان نے جیب سے کچھ دینار نکال کر اس شخص کے حوالے کیے اور اسے خودکشی سے باز رکھنے کے لیے حت المقدور نصیحت کی۔ سلطان نے اسے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے۔ اگر اس کا دودھ بیچنے کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہ سلطان کے دربار سے جا کر مدد لے، کوئی اور کاروبار کر سکتا ہے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ سلطان کی بات اس شخص کو سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنا سامان اٹھا کر واپس اندر رکھنا شروع کر دیا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ شخص خودکشی نہیں کرے گا تو ان کے ذہن میں پھر سے حرام دودھ کے متعلق سوال اٹھنے لگے۔ مجمع چھٹنے لگا تھا، اس لیے سلطان نے بھی بہتر سمجھا کہ وہ اپنے محل کی راہ لے۔ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ سلطان واپس اپنے محل میں آ پہنچے۔ محل میں آ کر جب دربار میں سلطان بیٹھے تب بھی ان کے ذہن میں بس گوالے کی ہی باتیں چل رہی تھی اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ شہر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، ایسا جس سے ان کی واقفیت بے حد ضروری تھی۔ ابھی انہیں دربار میں بیٹھے ہوئے ذرا ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک شخص دربار میں داخل ہوا۔ یہ فریادی معلوم ہوتا تھا اور سلطان کے پاس اپنی کوئی عرضی لے کر آیا تھا۔ یہ شخص جیسے سلطان کے پاس آ کر بیٹھا، سلطان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں بے حد پریشانی تھی، تھکا ماندہ پریشان حال نظر آتا یہ شخص کسی گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ سلطان نے اس سے سوال کیا، اے میرے بھائی، کیا بات ہے؟ آخر تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اور میرے پاس تمہیں تمہاری کون سی ضرورت کھینچ کر لے آئی ہے؟ مجھے جلد اپنے مسئلے کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اسے حل کر سکوں اور تمہارے چہرے پر چھائی اس پریشانی کو دور کر سکوں۔ سلطان کی یہ بات سن کر اس شخص نے نظریں اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، اے سلطان، میں آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ میری ایک بھینس خرید لیں۔ میرے پاس گزر بسر کے لیے صرف یہی ایک بھینس تھی، لیکن اب وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے محل میں جگہ دے دیں اور اس کے عوض مجھے کچھ رقم دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر سکوں۔ بھینس کا نام سنتے ہی سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ ابھی ذرا دیر پہلے ہی تو وہ ایک گوالے کی داستان سن کر آ رہے ہیں جس میں وہ بھینسوں کا دودھ نہ بکنے کی وجہ سے خودکشی کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ ایک اور شخص آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بھینس اب کسی کام کی نہیں رہی اور یہ اسے بیچنا چاہتا ہے۔ آخر یہ سب چل کیا رہا تھا؟ سلطان نے بے چینی سے اس شخص سے پوچھا، آخر تم اپنی بھینس کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، اے سلطان، شہر کے لوگوں کو بھینس کے دودھ کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب گدھی کا دودھ استعمال کرنے لگے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں، شہر میں جگہ جگہ بڑے پیمانے پر گدھوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی مقصد کے لیے ہے کیونکہ روزانہ ایک بڑی مقدار میں گدھی کا دودھ نکال کر شہر بھر میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ مقدار میں دودھ نکالا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ اس کے طلبگار ہی بہت ہیں۔ مردوں کی اس نئی مرغوب غذا کی وجہ سے اب بھینس کے دودھ کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ لوگوں میں حرام اور حلال کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر یہ شخص مایوسی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا، لیکن سلطان کے تو رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر رعایا کس کام کے پیچھے لگ گئی ہے۔ پینے کے لیے بھینس کا خالص دودھ اور پاک دودھ چھوڑ کر آخر لوگ گدھی کا حرام دودھ کیوں پینے لگ گئے ہیں؟ سلطان کو بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ شہر میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے گوالے کی بات اور اب یہ دودھ بیچنے والے شخص نے جو داستان سنائی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی شہر میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ سلطان نے اس شخص کو تسلی دی اور کچھ دینار دے کر محل سے رخصت کر دیا، لیکن اب انہیں اپنے شہر کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خود اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ شام ہو چکی تھی، ورنہ سلطان آج ہی اس معاملے کو نمٹا لیتے۔ ان کی بے چینی عروج پر تھی، لیکن جس چیز کی تفتیش انہوں نے کرنی تھی اس کے لیے انہیں صبح کا انتظار کرنا مجبوری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے خود کو عبادت میں مصروف کر لیا تاکہ ان کا ذہن اس حرام دودھ والے واقعے کی جانب سے ہٹ جائے۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی،
صبح ہوتے ہی سلطان طے کر چکے تھے کہ انہیں اب کیا کرنا ہے۔ سلطان نے ذرا دن چڑھنے کا انتظار کیا تاکہ لوگوں کا کاروبار شروع ہو جائے۔ جس چیز کی انہیں معلومات کرنی تھی ویسے تو صبح ہی ہو سکتی تھی، لیکن سلطان چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ثبوت اور گواہ اکٹھے کر لیں۔ اس لیے جب تھوڑا سا دن گزر گیا تو سلطان نے بیس بدلا، اپنا حلیہ تبدیل کیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ سلطان کا رخ شہر کی جانب تھا۔ شہر میں مرکزی بازار کو چھوڑ کر ذرا آگے کی طرف کر کے سلطان نے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ ان کا مخبر تھا۔ اس مخبر کو سلطان نے رات میں ہی اطلاع دی تھی کہ ان کے مطلوبہ معلومات لے کر صبح اس جگہ پر پہنچ جائے۔ یہ مخبر سلطان کا بڑا ہی خاص تھا اور سلطان کو جب بھی کوئی خاص مقصد ہوتا تھا یہ اس متعلق معلومات پلک جھپکتے میں ہی حاضر کر دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ دبلا پتلا سا مخبر سلطان کو اس ویرانے میں ملا۔ سلطان نے جب اس شخص کو اپنا منتظر پایا اس سے پوچھنے لگے، اے مخبر بتاؤ، میں نے تمہیں جس چیز کی معلومات لانے کے لیے بھیجا تھا کیا تمہیں اس کے متعلق کچھ خبر ہے؟ مخبر نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سلطان کو کہا، اے سلطان، انتہائی ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے گدی کے دودھ کے متعلق جو معلومات لانے کے لیے مجھے کہا تھا اس میں سے صرف تھوڑی سی ہی کامیابی حاصل کر پایا ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے بے حد رازداری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن میں ایک جگہ کا پتہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہاں 100 سے زائد گدیاں پچھلے ماہ ہی لائی گئی ہیں اور اب مسلسل روزانہ ان کا چارہ ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس جگہ پر غیر معمولی رش ہے، حالانکہ یہ جگہ شہر سے کافی ہٹ کر ہے۔ عجیب بات ہے کہ روز صبح صبح مردوں کی ایک لمبی قطار اس احاطے کے باہر ہوتی ہے جس کے اندر یہ گدیاں باندھ کر رکھی گئی ہیں۔ صرف صبح ہی نہیں بلکہ آپ دن کے کسی بھی پہر وہاں چلے جائیں، وہاں عجیب سی رونق نظر آئے گی، جیسے یہاں بکنے والی چیز بڑی ہی قیمتی اور خاص ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ جان گئے کہ ان کے کام کی جگہ وہی احاطہ ہے جو سنسان جگہ پر بنا ہوا ہے۔ سلطان نے مخبر سے اس جگہ کا مکمل پتہ معلوم کر لیا اور اسے رخصت کر دیا۔ باقی کا کام سلطان نے خود کرنا تھا۔ اپنے بدلے ہوئے بیس میں ہی سلطان اس احاطے کی جانب چل دیے۔ یہ اس جگہ سے کافی دور تھا۔ سلطان نے شہر سے باہر نکلتے ہی دیکھا کہ ایک جگہ بڑی سی زمین کے گرد گھیرا باندھ کر اسے جانوروں کے احاطے کی جیسی شکل دی گئی ہے۔ یہاں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ سلطان نے یہاں شہر کے بڑے ہی معزز لوگوں کو بھی دیکھا، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، ہر طرح کا مرد اس احاطے کے اندر موجود تھا۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈول تھے جس میں یہ کچھ بڑھ کر لے جا رہے تھے۔ سلطان بھی چلاکی سے انہی لوگوں میں گل مل گئے۔ اندر احاطے میں لاتعداد گدیوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا اور ان کے سامنے کھانے پینے کا سامان ڈالا گیا تھا۔ گدیوں کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی خوراک پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک بڑے سے برتن کے اندر سفید رنگ کا دودھ جیسا کچھ ہے جسے 2 افراد آنے والے لوگوں میں ڈول بھر بھر کر تقسیم کر رہے تھے اور اس کے بدلے دینار وصول کر رہے تھے۔ سلطان نے دیکھا تو ان کی رنگت تبدیل ہوگی۔ وہ جان گئے کہ یہی گدی کا دودھ ہے اور وہ جو معاملہ چل رہا تھا کہ لوگ گدی کا دودھ خرید کر پی رہے تھے وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ واقعی یہاں پر گدی کا دودھ فری فروخت ہو رہا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ تمام مسلمان افراد تھے، جانتے تھے کہ گدی کا دودھ تو حرام ہے، پھر یہ لوگ بھینس کے صاف دودھ کو چھوڑ کر گدی کا دودھ کیوں خرید رہے تھے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں تو سلطان یہاں تک آئے تھے۔ سلطان نے ایک شخص کے ساتھ سلام دعا کر لی اور انتہائی رازدارانہ انداز میں اس سے پوچھنے لگے، اے میرے دوست، ذرا بتاؤ تو آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ تم نے یہ جو ڈول میں بھر رکھا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے یہاں کوئی خاص اور قیمتی چیز بک رہی ہے، لیکن میں اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے اس کی اصلیت بتا دو تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ سلطان نے بڑے ہی عامیانہ انداز میں جب یہ سوال اس دوسرے شخص سے کیا تو اس نے سلطان کو آنکھ ماری اور بڑی ہی بے شرمی سے مسکرانے لگا، کہنے لگا، تو نہیں جانتا کہ اس قیمتی خزانے سے کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ تو بھلا ہو اس قابل حکیم کا جس نے اس شہر کے مردوں کو وہ نسخہ دے دیا ہے جس نسخے کی وجہ سے ہمیں اس خزانے کا پتہ چلا۔ میرے ڈول میں یہ جو چیز ہے یہ گدھی کا خالص دودھ ہے جو میں نے اس احاطے کے مالک سے خریدا ہے۔ یہاں جو آس پاس تمام افراد موجود ہیں یہ بھی یہی دودھ خریدنے آئے ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ بے حد رازداری سے کرتے ہیں تاکہ سلطان تک خبر نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر سلطان کو پتہ چل گیا تو وہ سر قلم کر دے گا، ہم سب کا بھی اور اس حکیم کا بھی جس نے ہمیں یہ راز بتایا ہے۔ سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ گدھی کے دودھ کے ساتھ اب ایک حکیم کا ذکر بھی جڑ گیا تھا۔ کہانی تو مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نے اس شخص سے کہا، مجھے ذرا کھل کر بتاؤ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لیکن یہ شخص سلطان کو مزید کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔
اس نے سلطان سے کہا کہ اگر وہ جنت کو پانا چاہتا ہے تو اسے خود ہی محنت کرنی ہوگی۔ سلطان نے اس شخص سے بہت سوالات کیے کہ اسے اس حکیم کا پتہ بتا دے، لیکن یہ شخص جلدی میں تھا، اس لیے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے کئی لوگوں سے دوستی گانٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سب ایک دوسرے سے کترا رہے تھے اور بس جلد از جلد اپنا برتن گدی کے دودھ سے بڑھا کر نکل لیتے۔ کسی نے بھی سلطان کو تسلی بخش جواب نہیں دیے، لیکن سلطان کو کسی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یقیناً کوئی حکیم شہر میں ایسا ہے جس نے گدی کے دودھ سے تیار ہونے والے کسی نسخے کے بارے میں بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پاگل عوام پاک چیزوں کو چھوڑ کر اس حرام دودھ کے پیچھے لگ پڑی ہے۔ لیکن آخر کیسے پتہ لگایا جائے کہ وہ حکیم کون ہے اور اس کا بتایا ہوا نسخہ کیا ہے؟ سلطان نے ہر مرد سے پوچھنے کی کوشش کر لی تھی، لیکن کوئی بھی راز کی بات سلطان کو بتانے پر تیار نہ تھا۔ اب تو احاطے کا مالک بھی سلطان کو مشکوک نظروں سے گھورنے لگ گیا تھا۔ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سلطان نے وہی کونے میں پڑا ہوا ایک برتن اٹھایا اور اس شخص سے کہا کہ میں یہاں یہ قیمتی دودھ خریدنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بھی یہی دے دو۔ یہ سنتے ہی احاطے کا مالک مسکرانے لگا اور اس نے جلدی سے سلطان کا برتن بھر دیا اور سلطان سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ سلطان کی جیب میں دینار موجود تھے، بھلا انہیں دیناروں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ اس لیے سلطان نے فوراً دودھ کی رقم ادا کی۔ احاطے کا مالک سلطان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے کسی اندرونی راز کی وجہ سے وہ سلطان کے آنے والے وقت کے بارے میں جانتا ہو۔ سلطان نے اس کی نظروں میں دیکھا، لیکن کوئی راز نہ جان سکے۔ اس شخص نے سلطان سے کہا، آخر آپ کو بھی اس قیمتی نسخے کی ضرورت پڑ گئی، آپ تو دیکھنے میں صحت مند اور توانا لگتی ہیں۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو سوچا کہ میں اسے کیا جواب دوں، میں تو خود نہیں جانتا کہ آخر اس گدی کے دودھ سے مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن سلطان نے اسے گول مول جواب دیا، کہنے لگے، ہاں، اس عظیم نسخے کی خبر تو مجھ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان نے اپنا ڈول پکڑا اور احاطے سے باہر نکل آئے۔ کچھ دور آتے ہی سلطان نے اس برتن کو اٹھا پھینکا اور اللہ سے توبہ کی کہ انہوں نے ایک حرام چیز کی خرید و فروخت کی ہے۔ اب سلطان کا رخ اپنے محل کی جانب تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ مردوں سے پوچھنے کے باوجود انہیں ان کے مطلب کی بات معلوم نہیں ہوئی، لیکن راز کی باتیں اگلوانے کے لیے مرد سے بہتر ایک اور صنف ہے جس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ گھروں کے اندر چھپی ہوئی بات اب باہر کیسے نکالنی ہے۔ سلطان نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے محل تک کا راستہ طے کیا۔ جلدی ہی وہ اپنے محل میں آ موجود ہوئے۔ انہیں اپنے کام کی تکمیل کے لیے ایک خاص عورت کی ضرورت تھی، ایک ایسی عورت جو ان کے مطلب کی بات لوگوں کے گھروں کے اندر سے نکلوا کر لے آئے اور وہ اس خاص راز سے واقف ہو جائیں۔ تو گدی کا دودھ ہر مرد خرید کر اپنے گھر کے اندر کیوں لے جا رہا ہے؟ یہ انتہائی اندرونی اور پوشیدہ راز تھا۔ یقیناً مردوں نے جب خود سلطان کو کچھ نہ بتایا تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی منع کر رکھا ہوگا کہ ایسی راز کی بات کسی سے نہیں بتانی، لیکن ایسی گاہک اور اسی دنیا میں پائی جاتی ہے، اور زمین کی پتال سے سونا تو نہ نکال سکے لیکن عورت کے دل سے اس کی بات ضرور نکال لیتی ہے۔ ایسی ایک عورت سے سلطان واقف تھے۔ سلطان نے وزیر کے ذریعے اس خاص عورت کو پیغام بھیجا۔ جب اس عورت نے یہ سنا کہ سلطان نے اسے اپنے محل میں بلایا ہے تو یہ دوڑی دوڑی سلطان کے دربار میں حاضر ہوگی۔ یہ بڑے جسم کی حامل ایک درمیانے عمر کی عورت تھی۔ اس کے چہرے سے پختگی چھلکتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے موٹے کڑے پہن رکھے تھے۔ دربار کے اندر داخل ہوتی اس نے زوردار آواز میں سلطان کو سلام کیا۔ اس کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ سلطان اسے بہت عرصے سے واقف ہے۔ یہ سکینہ دائی تھی جسے سلطان نے اپنے مقصد کے لیے آج محل میں بلوایا تھا۔ سلطان نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی اور کہنے لگے، سکینہ دائی، یقیناً تمہیں میرا پیغام مل ہی گیا ہوگا کہ تم نے آج تک میرے کئی کام کیے ہیں اور راز کی وہ باتیں جہاں تک میرا پہنچنا ناممکن تھا اور عورتوں کے بیچ میں سے نکال کر تم نے مجھے لا دی ہیں، کیونکہ میں ایک مرد ہوں اور ذاتی طور پر میں کسی عورت سے زیادہ بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو معلومات مجھے چاہیے وہ مجھے کسی گھر کی عورت ہی دے سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس شہر کے گھروں میں جاؤ اور ان کی عورتوں سے معلوم کرو جو کچھ میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں۔ یہ کہتے ہی سلطان نے اس دائی کو کچھ مخصوص ہدایات دی۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے سلطان نے اپنی باتیں مکمل کی، اس عورت کے چہرے پر خوشی چھلکنے لگی۔ یہ تو اس کا پسندیدہ کام تھا، عورتوں کے گھروں میں جانا اور ان کی ٹو لینا، اور جب اس کام کا معاوضہ بھی اچھا مل رہا ہو تو بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ عورت نے سلطان سے وعدہ کیا اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں میں جلد آپ تک حاضر کر دوں گی۔ کون سی ایسی عورت ہے جو اپنے دل کا وید سکینہ سے چھپا سکے؟ میں اس کے دل کے پوشیدہ گوشوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی نکال کر آپ کو بتا سکتی ہوں، لیکن چونکہ آپ نے مجھے صرف ایک مخصوص معلومات نکالنے کا بولا ہے،
میں آپ کی بات پر عمل ضرور کروں گی۔ دائی کی یہ بات سن کر سلطان پرسکون ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بااعتماد خاتون ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے واقعی اسے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سلطان نے اسے محل سے رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ محل سے نکلتے ہی دائی سکینہ نے اپنے قدم شہر کی جانب موڑ لیے۔ اب اسے ہر گھر میں جا کر پوچھ تاچھ کرنی تھی، لیکن اپنے انداز سے۔ دائی سکینہ نے گھر کا دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولنے والی عورت جسامت دیکھتے ہی دائی سمجھ گئی کہ یہی اس کا کام بن جائے گا۔ وہ عورت حاملہ تھی اور چہرے سے شدید تھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ دائی سکینہ نے اس عورت سے کہا، اے بہن، میں نے سنا ہے کہ تمہارا حال خراب ہے، میں تمہاری کچھ مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے عوض تم چاہو تو مجھے کچھ رقم دے دینا، چاہو تو مجھے کچھ کھانے کو دے دینا، لیکن تم مجھ سے جو کام کرانا چاہتی ہو میں تمہارا کام کاج کر دیتی ہوں، کیونکہ تمہاری صحت تو دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگ رہی، ایسا لگتا ہے کب کی بیمار ہو، زمین پر گر جاؤ گی۔ حاملہ عورت ویسے ہی توجہ کی بھوکی ہوتی ہے۔ اس نے دائی سکینہ کی اتنی ہمدردانہ باتیں سنی تو بے اختیار اسے اندر آنے کی دعوت دے بیٹھی۔ اسے یہ عورت بڑی ہی نیک معلوم ہوئی تھی۔ دائی سکینہ نہایت چالاکی سے اس کے گھر میں گھس گئی اور اس کے گھر کے کام کاج تیزی سے نمٹانے کے ساتھ ساتھ یہ اس عورت سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں کے دوران ہی دائی سکینہ نے اس عورت سے گدی کے دودھ کا راز معلوم کرنا چاہا۔ پہلے تو عورت نے بڑی کنی کترائی اور دائی کی باتوں کا جواب دینے سے انکار کیا، لیکن دائی بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ چھوٹی موٹی تعریفیں کر کے اور اس عورت کی صحت کی پرواہ جتا کر دائی نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اب وہ جو چاہے اسے پوچھ سکتی تھی۔ آخر کار اس عورت نے راز اگل ہی دیا۔ اس نے دائی سے کہا، شہر میں ایک بڑا ہی خدا ترس حکیم ہے جس نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے، جس کے بتانے سے میرے گھر میں خوشیاں اور بہاریں آ گئی ہیں۔ میں سالوں سے بے اولاد تھی، لیکن میرے شوہر نے جو ہی اس حکیم کا بتایا ہوا نسخہ استعمال کیا ہے، ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہوگی ہے۔ میں تو اس حکیم کے نسخے سے بے حد خوش ہوں۔ حالانکہ دل خراب ضرور ہوتا ہے، لیکن فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم باقی چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب دائی کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے بولا، آخر کیسا نسخہ اور کون سا حکیم؟ تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس عورت نے دائی سے کہا، کیا تم نہیں جانتی؟ لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ حکیم نے نسخہ بتایا ہے کہ گدھی کے دودھ کے مسلسل استعمال سے کیا کمال کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو مرد اسے پینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑی توانا اور تندرست ہو جاتے ہیں، اور چاہے تمام رات ان سے ایک ٹانگ پر کھڑا کر کے گھر کے تمام کام کاج کروا لو، وہ ساری رات کام کرتے رہتے ہیں اور ان کا مزاج بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ جب سے میرے شوہر نے یہ گدھی کا دودھ پینا شروع کیا ہے اس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ میں تو اس سے بڑی خوش ہوں، اور اب تو میرے ہاں اولاد بھی ہونے والی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اولاد بھی اسی گدھی کے دودھ کی کرامت ہے، کیونکہ میرے شوہر کا مزاج بے حد اچھا ہو گیا ہے اور اس کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی ہے۔ بے وقوف عورت کی داستان سن کر دائی کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے، لیکن کیونکہ وہ اتنا راز نہیں کھول سکتی تھی، اس لیے جلد ہی اس نے اس عورت کے باقی ماندہ کام نمٹائے اور اس سے اجازت لے کر چل دی۔ وہ چند اور گھروں سے بھی راز کی باتیں نکال لینا چاہتی تھی۔ اگلے گھر میں داخل ہوتے ہی اس عورت کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، تیری سہیلی مجھے بازار میں ملی تھی، اس نے مجھے تیرے لیے ایک پیغام دیا ہے۔ اس گھر کی عورت دکھنے میں بے وقوف معلوم ہوتی تھی۔ اس نے دائی کی باتوں سے گھبرا کر پوچھا، کیسا پیغام؟ آخر میری سہیلی ٹھیک تو ہے؟ اس نے یہ تک نہ پوچھا کہ سہیلی کا نام کیا ہے اور کیا واقعی اس کی سہیلی دائی کو ملی بھی تھی یا نہیں۔ دائی نے کہا، تیری سہیلی نے تیرے متعلق ایک خواب دیکھا ہے جس میں اس نے دیکھا کہ تیرے میاں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ تو در بدر کے دھکے کھا رہی ہے، وہ خود نہیں ملنے آ سکتی تھی، اسی لیے اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تیری خیریت معلوم کر کے اسے جا کر بتا دوں کہ آخر تیرے اور تیرے میاں کے درمیان سب کچھ ٹھیک تو ہے۔ دائی کا یہ کہنا تھا کہ عورت زور سے ہنس پڑی۔ کہنے لگی، یقیناً میری سہیلی کو کوئی برا خواب آیا ہے، میرے ساتھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ میرا شوہر تو میرا دیوانہ ہو گیا ہے، ہر وقت میری تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ آج بھی بڑی مشکل سے کام کاج کر کے باہر نکلا ہے، ہر وقت میرے پلو سے بنا رہتا ہے، میرے کام کاج بھی کر دیتا ہے۔ اس کے اندر تو بڑی ہی توانائی آ گئی ہے۔ اس عورت نے بھی کچھ ویسی ہی باتیں کی جیسی پچھلے گھر والی عورت نے کی تھی۔ دائی کو سمجھ آ گئی کہ گدھی کے دودھ والا قصہ مرد کی صحت سے جڑا ہے۔ کسی حکیم نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ گدھی کا دودھ پینے سے مردوں میں کئی گنا طاقت آ جاتی ہے، اور کیا یہ بات واقعی درست تھی؟ کیونکہ یہ دونوں عورتیں تو ایسی ہی بات کر رہی تھیں۔ دائی خود ٹھٹک گئی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حکیم کا نسخہ تو سچا ہے۔ اس نے چند اور گھروں میں عورتوں سے ملاقاتیں کی۔ ہر گھر میں عورتیں اپنے شوہروں کی تعریفیں کرنے میں مشغول تھیں۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرا شوہر مجھے گدھی کا دودھ لا کر پلاتا ہے تاکہ ہمارے ہاں ہونے والا بچہ اچھی قسمت کا ہو،
اور شہر کا سلطان بن جائے۔ اس کی بات سنتے ہی دائی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دائی نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی کہ اسے اس حکیم کا پتہ مل جائے تاکہ وہ سلطان کو بتا دے اور سلطان جا کر خود اس حکیم کا راز فاش کر سکے کہ آخر کون سا نسخہ وہ لوگوں میں پھیلاتا پھر رہا ہے جو انہیں حرام دودھ پینے پر مجبور کر رہا ہے۔ لیکن کسی عورت کو اس حکیم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ان کے شوہروں نے انہیں حکیم کا نام تک نہیں بتا رکھا تھا۔ دائی کو چند گھر پھرنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ مزید معلومات نکالنا بیکار ہے۔ جو کچھ پتا چل گیا تھا ہر عورت کو بس اتنا ہی پتا تھا۔ اب دائی نے چپ چاپ اپنے قدم واپس محل کی جانب موڑ لیے اور سلطان کے پاس حاضر ہو گئی۔ سلطان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے دائی کو واپس آتے دیکھا بےتابی سے سوال کیا، بتاؤ سکینہ، تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کیا تمہیں کوئی راز کی باتیں معلوم ہوئی؟ کیا کوئی ایسی خفیہ بات جو تم مجھے بتانا چاہو جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ ہر کوئی بھینس کے دودھ کی بجائے گدھی کا دودھ پینے پر کیوں مجبور ہو گیا ہے؟ سلطان کے سوال کے جواب میں دائی نے سلطان سے کہا، حضور آپ کے ایک سوال کے سوا تمام سوالوں کے جوابات میں لے آئی ہوں۔ لوگ گدھی کا دودھ کیوں استعمال کر رہے ہیں یہ تو ان کی عورتوں نے مجھے بتا ہی دیا ہے، لیکن کس کے کہنے پر استعمال کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ ایک بہت ہی خفیہ سازش معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دائی نے سلطان کو وہ تمام باتیں گوش گزار کر دی جو اسے گھر کی عورتوں سے معلوم ہوئی تھی۔ جیسے جیسے سلطان سنتے جاتے ان کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوتا جاتا۔ سلطان نے لاکھ کوشش کی مگر سمجھ نہ سکے کہ آخر گدھی کے دودھ سے مردانہ طاقت کا کیا واسطہ ہے۔ اس کے پینے سے مرد ہر وقت خوشگوار مزاج میں کیسے رہنے لگے ہیں اور ان کی بیویاں ان سے اتنی خوش کیسے ہو گئی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس حکیم کا ملنا ضروری تھا، لیکن ملتے بھی تو کیسے؟ اس شہر میں سینکڑوں حکیم تھے، کوئی ایک نہیں، نئے بھی اور پرانے بھی۔ کئی سے سلطان ذاتی طور پر خود بھی واقف تھے۔ ایک حکیم تو وہ شاہی محل کے اندر موجود تھا جسے شاہی طبیب کا درجہ حاصل تھا۔ کیا پتا وہ وہی حکیم ہوتا؟ سلطان یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اصل مجرم کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے بوسے کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنا۔ لیکن یہ کام بھی سلطان کو کرنا ہی تھا، ورنہ ان کی رعایا یہ حرام دودھ پیتی رہتی اور حرام کھانے کی وجہ سے ان کی نماز روزہ ہر چیز مکروہ ہو جاتی۔ اس بات کا گناہ سلطان کو اپنے سر پر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ گناہ کا ماحص ڈھونڈنے میں ابھی تک ناکام تھے۔ سلطان نے دائی کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ آخرکار اس نے وہ تمام معلومات نکال دی تھی جو کچھ سلطان چاہتے تھے، بس اب اصل مجرم تک پہنچنا باقی تھا اور اس کے لیے سلطان جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ اب جلد ہی اس قصے کو ختم کرنا چاہیے اور اس گناہ گار حکیم کو پکڑ لینا چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ تمام شہر میں منادی کروا دو کہ محل کا شاہی طبیب بدلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے یہ مخصوص وقت ہے، تمام حکیم محل کے اندر آ جائیں۔ تمام حکیموں کا ایک امتحان ہوگا، شاہی حکیم سمیت تمام حکیموں کو یہ امتحان دینا ہوگا۔ جس حکیم نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اسے ہی دانا اور عقل مند حکیم تسلیم کیا جائے گا اور آنے والے وقت میں شاہی محل میں اسے شاہی حکیم کے طور پر تعینات کر دیا جائے گا۔ وزیر نے جب سلطان کا یہ اعلان سنا تو سمجھ گیا کہ سلطان گدھی کے دودھ والے واقعے کا اختتام کرنا چاہتے ہیں اور اصل مجرم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وزیر نے سلطان کے حکم کے عین مطابق ملک بھر میں اعلان کر دیا کہ نئے یا پرانے جتنے بھی حکیم ہیں وہ اگلے روز محل کے اندر جمع ہو جائیں، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ شہر بھر میں تھر تھلی مچ گئی۔ حکیم بوکھلا سے گئے، تمام چھوٹے بڑے حکیم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ آخر امتحان کس قسم کا ہوگا۔ ہر شخص اندر ہی اندر خواہش مند تھا کہ شاہی طبیب کا رتبہ اس کو مل جائے۔ اس کوشش میں حکیموں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششیں کرنا شروع کر دی، لیکن ایک ہی دن تھا، جلد گزر گیا اور اگلے دن کا سورج سر پر آ گیا۔ جس دن سلطان کے محل میں حکیموں کا امتحان تھا، شاہی حکیم بھی برا سا منہ بنائے میدان میں آ موجود ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے سلطان کو کیا ہو گیا تھا جو اس کی عہدے کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن وہ اپنے سلطان کی بڑی عزت کرتا تھا، اسی لیے اس نے کسی قسم کی اعلیٰ کانی نہیں کی اور وہ بڑے دل سے امتحان دینے کے لیے تیار تھا۔ ملک بھر سے حکیم امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ پہلی دفعہ سلطان کو اندازہ ہوا کہ ان کے ملک میں حکمت کس قدر زور و شور سے چل رہی ہے، لیکن اتنے زیادہ حکیم تھے کہ لگتا تھا کہ مریضوں کی تعداد کم پڑ جائے گی۔ سلطان دربار سے باہر نکلے اور اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھے۔ اب تک محل کے اس میدان میں جہاں امتحان کا انعقاد کیا گیا تھا زور و شور سے آوازیں گونج رہی تھی، لیکن جو ہی سلطان آ کر بیٹھے تمام مجمع خاموش ہو گیا۔ سلطان نے ان حکیموں کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، میرے شہر کے قابل حکیموں، تم سب حیران ہوگے کہ میں نے یہاں تمہیں کیوں بلایا ہے، لیکن منادی تو تم لوگ سن ہی چکے ہو۔ آج جو حکیم امتحان میں کامیاب ہوا وہی شاہی حکیم کا درجہ حاصل کرے گا۔
اس لیے تم سب اپنی اپنی جگہ آگے بڑھو۔ اب حکیم آگے بڑھے اور انہوں نے غور سے دیکھا تو ان سب کے سامنے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا۔ حکیم نہ سمجھی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں اپنا امتحان سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سلطان ان سے کیا چاہتے ہیں۔ سلطان نے جب حکیموں کی اس پریشانی کو دیکھا تو کہنے لگے، پریشان مت ہو، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سب اپنا اپنا دایاں ہاتھ اس پتھر کے اوپر رکھو تاکہ میرے سپاہی اس ہاتھ کو کاٹ ڈالیں۔ اگر تو کسی شخص کو اس امتحان سے اعتراض ہے تو وہ پہلے ہی بتا دے۔ یہ انوکھا امتحان سن کر تو حکیموں کے چھکے چھوٹ گئے، بھلا وہ کیوں اپنا ہاتھ کٹوا دیتے۔ سب کے سب بھی پیچھے ہٹنے لگے اور خوفزدہ ہو گئے کہ آخر سلطان ان سے کیا چاہتا ہے۔ حکیموں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سلطان ان سے کسی بات پر خفا ہے۔ انہی کے بیچ میں ایک وہ حکیم بھی چھپا تھا جس نے شہر میں گدھی کے دودھ والی نحوست پھیلا رکھی تھی۔ حکیموں نے بڑی کوشش کی کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن سپاہیوں کو سلطان کا خاص حکم تھا۔ اس بار سلطان سختی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک ایک سپاہی نے ایک ایک حکیم کو پکڑ کر زبردستی اس کا ہاتھ پتھر پر رکھا اور اپنی تلوار بلند کر لی۔ حکیم چیخو پکار کرنے لگے۔ سلطان نے دبنگ آواز میں انہیں منع کیا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو اس امتحان سے اعتراض ہے تو وہ مجھے اس حکیم کا نام بتا دے جس نے گدھی کے دودھ والا نسخہ ملک میں پھیلا رکھا ہے۔ میں بھی اس کو جاننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمام ہی حکیم دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور تم سب بھی اس حکیم کو جانتے ہو۔ سلطان کی یہ بات کا سننا تھا کہ تمام حکیم پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ایک حکیم کی جانب اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک سوکھا دبلا پتلا سا حکیم تھا جس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سینکڑوں گواہ اس کے خلاف موجود ہیں تو اس نے بھاگنے کی کوشش بے سود جانی اور آگے بڑھ کر سلطان سے کہنے لگا، میں ہی وہ حکیم ہوں جس نے اپنا قابل قدر نسخہ اس شہر کے ناکارہ مردوں کو سونپا ہے۔ مجھے اپنے نسخے پر فخر ہے۔ سلطان نے اس حکیم سے کہا، آخر کیسا فخر؟ تم نے سب کو ایک حرام چیز کے پیچھے لگا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آخر اس نسخے کی وجہ کیا ہے۔ تمہارا یہ نسخہ مردوں کے ساتھ آخر کیا کرتا ہے کہ وہ اس قدر خوش مزاج ہو جاتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان سے ہر وقت خوش رہتی ہیں، ان کی طاقت اور توانائی کا کوئی حساب ہی نہیں رہتا۔ میں تم سے سچ جاننا چاہتا ہوں، اگر تم نے مجھے سچ بتا دیا تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سلطان کی اس بات نے حکیم کو بالکل خوفزدہ نہ کیا۔ ایسا لگتا تھا وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو صرف اپنے نسخے کی مشہوری سے ہی بڑا خوش تھا۔ اس نے فخری انداز میں سلطان کو بتانا شروع کیا، اے سلطان، آپ مسلمان لوگ حرام چیزوں کے دشمن ہیں، حالانکہ ان میں بڑے فائدے ہیں۔ گدھی کا دودھ بھی ان میں سے ایک ہے۔ میرا ایک دوست کے گھر بڑی ہی غربت کے ڈیرے تھے، میں نے اور اس نے مل کر ایک ترکیب لڑائی۔ وہ شہر میں سینکڑوں کے حساب سے گدھیاں لے آیا اور انہیں ایک احاطے میں بند کر دیا۔ اب میں نے حکیم ہونے کے ناطے اس کا ساتھ دینے کا سوچا اور لوگوں میں ایسا نسخہ بانٹنا شروع کر دیا جس میں گدھی کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو لوگ گدھی کا دودھ میرے نسخے کی وجہ سے ہی خریدنے لگے، مگر در حقیقت ان کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیاں ان کی نفسیات کی وجہ سے تھی۔ مردوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس دودھ کے پیتے ہی وہ توانا اور مردانہ طاقت سے بھرپور ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ انسان کی صحت اس کی نفسیات کی محتاج ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ سوچتے ہیں ویسے ہی اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ میرا نسخہ چل نکلا اور میرے دوست کا کاروبار۔ اب میں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ بھینس کا دودھ نقصان دہ ہے اور اس کی بجائے گدھی کا دودھ بے حد فائدہ مند ہے، اس لیے اسے ہی استعمال کیا جائے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ کے شہر کے مرد ہی کم عقل ہیں جنہیں حرام اور حلال کی تمیز نہیں، یہاں تک کہہ کر اس شخص نے اقرار کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں پتا، اور مسلمانوں سے ذاتی انا کی وجہ سے بھی ان کی غذائی عادتوں کو بدلنا چاہتا ہے اور خدا کی نظر میں انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگے، اے حکیم، تو بجائے شرمندہ ہونے کے اکڑ رہا ہے کہ تیرا نسخہ اور تیرا دوست حق بجانب ہے، تو ایسا کر، ہم تجھے زندان خانے میں ڈال دیتے ہیں تیرے اس دوست کے ساتھ، وہاں رہ کر تم دونوں مزید نسخے تیار کرو اور اپنے اوپر آزماؤ، شاید اس سے تم لوگوں کی دماغ کی حالت درست ہو جائے۔ بادشاہ کا اعلان سنتے ہی حکیم کا رنگ اڑ گیا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ وہ ایک ایسا نفسیاتی مریض محسوس ہو رہا تھا جسے سزا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اسے تو شہر میں ہونے والے اپنے چرچے نے ہی دلی خوشی دے ڈالی تھی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نام کے حکیم کو گرفتار کر لیا جائے اور اسے زندان خانے میں ڈال دیا جائے۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کا وہ دوست جو گدھی کا دودھ بیچ کر منافع کما رہا تھا، اس کا مقدر بھی اب زندان خانے میں ہی تھا۔ اس کی گرفتاری کا حکم نامہ بھی سلطان نے اسی وقت جاری کر دیا۔ سلطان نے تمام حکیموں کو محل سے واپس رخصت کر دیا۔ تمام حکیم جو اس امید پر محل میں آئے تھے کہ آج وہ شاہی طبیب بن جائیں گے، بڑے ہی بددل ہوئے، لیکن سلطان نے انہیں خوب انعام و کرام دیا اور ان کے
नेक अमाल की शाबाशी दी। साथ ही उन्हें ताकीद भी की कि सिर्फ अपने कारोबार को चमकाने की ख्वाहिश में अवाम में बुरी चीज़ें ना फैलाई जाएं। शाही तबीब जो इस सारे मुकाबले से पहले शदीद परेशान था कि आज उसका रुतबा तो गया, मुतमिन हो गया। जब उसने तमाम हकीमों को महल से रुखसत होते हुए देखा तो दिल से अपने सुल्तान की अजमत का कायल हो गया, जिसमें बगैर किसी कोताही के उससे उसका शाही मर्तबा नहीं छीना था। शाही तबीब को भी इत्मीनान हो गया कि उसका ओहदा उसे नहीं छिन रहा और गधे के दूध वाला मामा भी हल हो गया। सुल्तान के सिपाहियों ने सहाते में जाकर मौजूद तमाम गद्दियां जब्त कर ली और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने जब ये सुना कि एक हकीम धोखे से उन्हें गधी का दूध पिला रहा है तो हलक में उंगलियां डाल डाल कर उल्टियां करने लगे। लेकिन अब क्या हो सकता था, अपनी कम अकली की वजह से एक लंबे अरसे तक वो गधी का दूध इस्तेमाल करते रहे थे। मर्दों को जो पता चला कि हकीम का नुस्खा तो झूठा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, तो वह हैरान रह गए कि वो सिर्फ अपनी जहनी ताकत की वजह से खुद को तंदुरुस्त और तवाना महसूस कर रहे थे। फायदा गधे के दूध में नहीं बल्कि उनकी अपनी नफ्सियात पर काबू पाने में था। इस बात को समझने में काफ़ी लोग नाकाम भी रहे और उन्हें यह महसूस होता रहा कि हकीम का नुस्खा तो सच्चा था, लेकिन चूंकि वो अपने सुल्तान से बेहद मोहब्बत करते थे इसलिए उन्हें सुल्तान के फैसले से कोई एतराज़ नहीं था। आखिरकार लोगों को अकल आते ही वो दोबारा से भैंस का पाक दूध इस्तेमाल करने लगे और सुल्तान ने अपनी अकल और दनाई का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर अपनी रियाया को बचा लिया। जब ये सारा वाकया अंजाम तक जा पहुंचा तो सुल्तान गवालों की बस्ती में गए। ये तमाम गवाले अब फिर से रोजगार थे और सुल्तान से भी बेहद खुश थे। सुल्तान ने जब उस कस्बे की बहाली देखी तो उन्हें दिली इत्मीनान हो गया कि वो शख्स जो गुर्बत के मारे खुदकुशी करने को तैयार था और उस जैसे दीगर कई अफराद अब इज्जत से अपना कारोबार चलाएंगे। एक हकीम के झूठे नुस्खे की वजह से उन पर आई हुई मुसीबत अब टल चुकी थी। दोस्तों, रोजाना एक नया सच्चा वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें।